محمد نے کیا کیا تھا؟ محمد نے بھی اپنا ابا ابراہیم کو بنایا تھا. اگر تم کہتے ہیں محمد ہمارا رسول ہے تو ذرا یہ غور کرو رسول میں کیا ہوتا ہے. رسول میں کیا یہ نہیں کہا گیا کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے؟ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول نے کیا، جس طرح کیا، جیسے کیا، تم نے اپنی استطاعت کے مطابق بالکل وہی ویسے کرنا ہے. جیسے رسول نے ہدایت پائی بالکل ویسے ہی تم ہدایت پا سکو گے. وہی ایک ذریعہ ہے، وہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر تو رسول نے ہدایت اس طرح پائی کہ پہلے کوئی کتابیں تھیں، کوئی اس طرح کو لٹریچر پڑھا تھا، اس سے اس نے وہ دیکھا اور جانا، ہدایت پائی، تو پھر ٹھیک ہے تم بھی ایسے کرو. لیکن اگر جتنے بھی رسول ہیں، ہر رسول نے ہدایت کیسے پائی؟ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے سامنے لایا جاتا ہے، تم میں ایک بشری رسول کیوں لایا جاتا ہے؟ وہ بشر رسول اس لیے لایا جاتا ہے تمہارے لیے ایک ایگزامپل تمہارے سامنے رکھنے کے لیے کہ دیکھو اس طرح تم دنیا میں آتے ہو، پھر اس طرح تمہارے والدین تمہیں بنا دیتے ہیں، جو تمہارے والدین ہوتے ہیں تمہیں بھی وہی بنا دیتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اسی کو حق کہہ رہا ہوتا ہے جس پر اس نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہوتا ہے. رسول کیا کرتا ہے؟ رسول بھی اس طرح اسی پر ہوتا ہے، لیکن جب باشعور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، ہر سارے کے سارے حق پر تو نہیں ہو سکتے، یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے یا پھر کوئی بھی حق پر نہیں، سارے کے سارے بات میں. لہذا رسول کیا کرتا ہے؟ رسول سب سے پہلے وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے غور و فکر کا، تحقیق کا، جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا ہوتا ہے. اس طرح کرتا کرتا تمام فرقوں سے ہوتا ہوا ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی تو سارے کے سارے گمراہ، کہیں پر بھی اطمینان نہیں ہوا. اس کے بعد رسول کیا کرتا ہے؟ دنیا کی کسی بشری ہاتھوں سے لکھے ہوئے لٹریچر کا سہارا نہیں لیتا، کسی انسانی لٹریچر کا سہارا نہیں لیتا، کسی کتاب کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ وہ آسمان و زمین کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت بناتے ہوئے کانوں اور آنکھوں اور عقل کا استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ دل کا استعمال کرتا ہے، یوں وہ ہدایت پاتا ہے. اس طرح محمد نے ہدایت پائی، ایسا ہدایت پائی تھی ابراہیم نے. یہ ہے ابراہیم کی ملت، اور کہا گیا تمہارا ابا ابراہیم ہے، ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ. تو کیا آپ لوگ ابراہیم کی ملت پر ہو، یا تم لوگ تو جو ابراہیم کے مخالفین تھے، جو دشمن تھے، ان کی ملت پر چل رہے ہو؟ تم لوگ تو اپنے آباء و اجداد کی ملت پر چل رہے ہو. تم لوگ اپنے آباء و اجداد کی ملت پر چل رہے ہو، اور تم کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں. تم سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے. او اے عقل کے اندو، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو یہ صلاحیتیں کیوں دی گئیں؟ فضول میں دے دی گئیں؟ بیکار میں دے دی گئیں؟ کیوں نہیں ان کا استعمال کرتے؟ کیوں ان پھکی فروشوں کے پیچھے چل رہے ہو؟ کیوں ان ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں، انہوں نے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اکثریت ان کے پیچھے چل رہی ہے. اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، اس قرآن میں بار بار کہا گیا کہ اکثریت بے وقوف ہے، اکثریت فاسق ہے، اکثریت گمراہ ہے. اگر تم اکثریت کی اطاعت کرو گے، اگر تم اکثریت کی اتباع کرو گے، یعنی جو اکثریت کر رہی ہے تم بھی وہی کرو گے، جو اکثریت جس کے پیچھے چل رہی ہے اگر تم بھی اکثریت کے پیچھے اسی کے پیچھے چلو گے تو جان لو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھی فاسق بن جاؤ گے، تم بھی مشرک بن جاؤ گے. اکثریت زن کی اتباع کر رہی ہے، تم بھی زن کی اتباع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے.